آئیے لال شہباز قلندر کے مزار پہ لگنے والے ان نعروں کا یہ کری گندا منظر آپ کو دکھاؤں، دیکھیے ذرا۔ علی اللہ، 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 انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس قدر افسوس اور دکھ کا مقام ہے۔ یہ ایک مشہور جاہل ان کا ذاکر جسے یہ رافضی علامہ بھی کہتے ہیں، اس کی یہ کہانی سنیے۔ مولا علی کو رب کہنا علمی طور پہ غلط نہیں ہے، مولا نبی کو اور مولا علی کو رب کہنا علمی طور پر غلط نہیں ہے۔ اے اہل حدیثوں، اے اہل توحید، اے توحید کے عقیدے کو اپنے سینے سے لگانے کے دعوے کرنے والوں، اے صحابہ کے وارث ہونے کے دعوے داروں، ان مشرکوں کا کہیں قیامت کے دن ہاتھ تمہارے گریبانوں میں نہ ہو۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری شریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ سندھ کی ایک مشہور گدی ہے جسے لال شہباز قلندر کا مزار کہا جاتا ہے۔ ویسے بھی شرک کا اڈا تو یہ ہے ہی ہے، بے حیائی، منشیات، بے غیرتی کا بھی اڈا ہے، جہاں عورتیں دھمال ڈالتی ہیں، رقص کرتی ہیں، اور غیرت سے محروم بے غیرت لوگ وہ ان کے گرد ہجوم لگا کے ان کے رقص سے اس بے حیائی کے منظر کو اور چار چاند لگاتے ہیں۔ اس بار رافضیوں نے وہاں کچھ نعرے لگائے۔ آئیے لال شہباز قلندر کے مزار پہ لگنے والے ان نعروں کا یہ کری گندا منظر آپ کو دکھاؤں، دیکھیے ذرا۔ علی اللہ، 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 انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس قدر افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ کی بجائے لا الہ الا علی کہہ رہے ہیں، اور صاف طور پہ ذات الہ علی اللہ کا نعرہ مار رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں میں رہتے ہوئے بھی یہ لوگ کھلم کھلا اتنا بڑا شرک۔ اس کی وجہ وہ مجالس ہے جن میں سارا سال یہ لوگ شرک کا درس پاتے ہیں، شرک کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اور ذاکر جو ان کے ایمان کے بھی دشمن، ان کے مال کے بھی دشمن، ان کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال کر بھاری فیسیں لے کر ان کی دنیا اور آخرت پر بات کرتے ہیں، وہ انہیں درس یہ دیتے ہیں۔ آئیے یہ ایک مشہور جاہل ان کا ذاکر جسے یہ رافضی علامہ بھی کہتے ہیں، اس کی یہ کہانی سنیے۔ مولا علی کو رب کہنا علمی طور پہ غلط نہیں ہے۔ ایک دو ہی بسم اللہ ڈر کیوں رہو۔ مولا نبی کو اور مولا علی کو رب کہنا علمی طور پر غلط نہیں ہے، مگر مطلق رب صرف اللہ ہے۔ اضافے کے ساتھ جب ہم بات کریں گے تو مولا علی کو رب کہا جا سکتا ہے۔ رب امت مصطفیٰ علی ہے، غلط نہیں ہے۔ رب شیعان علی علی ہے، رب شیعہ علی ہے، غلط نہیں ہے۔ دیکھیے یہ والی بحثیں بغیر پکی ہوئی، بغیر حل کیے ہوئے کوئی اور پڑھے گا تو وہ الجھن میں چلا جائے گا۔ اب میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں، حضرت آیت اللہ مکارم شرازی نے بھی لکھی ہے، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی لکھی ہے، یہ حدیث جو سنا رہا ہوں۔ جب کسی نے پوچھا یا امام رضا سے حدیث ہے، مولا فرمائیے قیامت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی زیارت کریں گے، ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ دے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو میرے مولا رضا نے فرمایا قیامت میں مصطفیٰ کی زیارت ایسی ہوگی جیسے اللہ کو دیکھنے کے برابر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ ان کے باطل مذہب کے مطابق آخرت میں بھی اہل ایمان کو رب العالمین کا دیدار نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے اہل ایمان کے لیے تو قرآن مجید کی واضح آیات موجود ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں مالک فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم۔ اللہ اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے ہمیں ان پیاروں میں شامل فرمانا، تو جنت الفردوس میں نور کے ممبروں پہ بیٹھ کر تیرے چہرے کا دیدار کریں گے۔ ایسی سری آیات کی بھی یہ ظالم باطل ترین تعویلات کرتے ہیں اور رب کے دیدار کا انکار کرتے ہیں۔ پھر ان کے ہاں یہ من گھڑت کہانیاں بھی ہیں کہ سیدنا علی نے فرمایا میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ پھر سیدنا حسین کے بارے میں بھی اسی قسم کا جھوٹ گڑھ رکھا ہے۔ پھر حیرت کی بات ہے
کہ ان متضاد نظریات کو ساتھ ساتھ لیے چلے پھرتے ہیں. سنیے مزید اس کذاب کی کہانی آگے کیا کہتا ہے. یہی وجہ تھی کہ کوفے کے ممبر میں میرے مولا امیر ممکنات بیٹھے تھے. یہاں مجمع میں سے ایک شخص اٹھا, اس نے اٹھ کے کہا یا علی آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ علی مسکرا کے فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. بات آسان کر دیتا ہوں, بعض لوگوں کو یہ ہوگا کہ یہ کہاں سے بڑھا گیا. دعائے عرفہ تو مفاتی میں لکھی ہے نا. دعائے عرفہ میں خود امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو. حسین بد دعا دے رہا ہے. حسین کہہ رہا ہے اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو. علی فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. اسے کہا مولا اگر اسے تو نے دیکھا ہے تو چل تو ہی ہمیں بتا دے کہ وہ کیسا ہوتا ہے. علی نے مسکرا کے فرمایا تیرے ظرف کے مطابق بتاؤں یا حقیقت میں بتاؤں؟ اسے کہا حقیقت سنا. علی مسکرا کے فرماتے تو کوئی موسیٰ ہے؟ آئے آئے تو حقیقت سننا چاہتا ہے, تو تجلی بھی برداشت نہیں کر سکتا, تو کوئی موسیٰ ہے. اس نے کہا مولا پھر میرے ظرف کے مطابق بتائیں کہ وہ کیسا ہے. علی نے فرمایا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایسا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. یہ جاہل کہانی بات بتا رہا ہے, اور اس کی کہانی کے مطابق سیدنا علی نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ایسا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر اس مجمع کا حال بھی دیکھیے. جو مداریوں کے گرد مجمع اکٹھا ہوتا ہے وہ ان ذاکروں کے گرد اکٹھا ہوتا ہے, کیونکہ ان کی تربیت کفر و شرک پہ ہوئی. تو جتنا بڑا کوئی ذاکر کفر اور شرک کا جملہ کہتا ہے اتنے ہی یہ ناچ ناچ کے اچھل اچھل کے اسے داد دیتے ہیں. اور یہ کوئی ظالم اکیلا نہیں, اس جیسے اور بھی بہت ہے. یہ ایک اور کو سنیے, ان کا ذاکر عطا قاسمی پنجابی میں کیا کہتا ہے, کیا کہانی سناتا ہے, سنیے ذرا. اللہ نے کتاب لکھے ہے کہ ابو بصیر ہیں چھے میں آقا دکوئی قدم چمے. مولا اللہ دا دیدار ممکن ہے؟ نا 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 نا, جب تک توجہ نہ نہیں سنو دے میں آگے نہیں بدا. اللہ دا دیدار ممکن ہے؟ فرمایا ہاں. قدم چمکیا دے حال یراء المومن یوم القیامہ, کیا قیامت دے دن مومن اللہ نو ویکھے دا؟ میرے مولا فرمائیں ای واللہ, ہاں اللہ دی قسم ویکھے دا. ابو بصیر ہو گیا مطمئن. مولا نے پھر مسکرا کے فرمایا بل یراہ المومن فی ہذہ الدنیا. فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے جڑا اس دنیا چ اللہ نو نہ ویکھے. جگہ آخری جملہ میں ممبر چھوڑ لگا. فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے جڑا اس دنیا چ اپنا اللہ نہ ویکھے. ابو بصیر ایک باری پریشان ہو گئے. ابو بصیر اسدی دی پاک نالین کو میں جے سید کروڑ سلام قدم چمکیا دے. مولا سمجھ نہیں آئی. مولا فرمیندن انظر الی, میں پھر دیکھ. ابو بصیر نگاہ چاہ کے دیکھی. مولا فرمیندن کھا اللہ دی قسم, کیا تو اللہ نو نہیں دیکھ رہا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ان کے جھوٹ کے مطابق سیدنا علی نے یہ فرمایا تھا کہ وہ مومن ہی نہیں جو اس دنیا میں اللہ کو نہ دیکھے. تو ابو بصیر نے کہا مولا سمجھ نہیں آئی. تو علی نے فرمایا میری طرف دیکھ. جب ابو بصیر نے ان کو دیکھا تو ان کی جھوٹی کہانی کے مطابق سیدنا علی نے کہا اللہ کی قسم کھاؤ, کیا تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے؟ یعنی علی کو دیکھنا وہ اللہ کو ہی دیکھنا تھا. علی کی شکل میں اسے اللہ نظر آ رہا تھا. تو ذرا غور کیجئے, جب یہ ایسی کہانیاں ذاکر سنائیں گے اپنی مجالس میں تو پھر کون لا الہ الا اللہ پڑھے گا؟ پھر یہ اپنے عقیدے کے مطابق وہی کہیں گے جو یہ قلندر کے مزار پہ کہہ رہے ہیں. اللہ انہیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور شرک کی نجاست سے دور کرے. اور یہاں پیغام اہل توحید کو میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں, آج پھر دے رہا ہوں. اتنا کھلا شرک اکبر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, تم دیکھ رہے ہو, سن رہے ہو, اور پھر تم اس شرک کو روکنے کی بجائے, توحید کی دعوت کو دینے کی بجائے آپ اس کی لڑائیاں, جھگڑے, فسادات اور سیاستوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو. تمہارے نزدیک اللہ کی توحید کی کوئی وقت نہیں رہی. صرف کرسی کی لڑائی اور چودراہٹ کی لڑائی اور تنظیموں کی لڑائی اور جماعتوں کی لڑائی, یہی دنیا کا سب سے عظیم کام رہ گیا. اسی پہ مباہلے اور اسی پہ لڑائی اور اسی پہ سارا زور. یہ کفر
بواہ یہ شرک اکبر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. آپ کی غیرت ایمانی کہاں ہے؟ اس وقت ضرورت ہے آپ اس کی سارے جھگڑے جو مفادات کی بنیاد پر ہے، جو کرسی اور عہدوں کی بنیاد پر ہے، جو سیاست کی بنیاد پر ہے، ان کو پس پشت پھینک کر اس شرک اکبر کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. لوگوں کو توحید کی طرف محبت اور پیار سے بلاؤ. ان شرک کرنے والوں تک توحید کا پیغام پہنچاؤ. اپنے مال، جان، اولاد، ہر طرح کی قربانیاں دے کر لوگوں کو جہنم کے اس دروازے سے نکال کر جنت کی راہ دکھلاؤ. اور جنت کی راہ لا الہ الا اللہ میں ہے، اور جہنم کا راستہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ کے نعرے مارنے میں ہے. یہ قوم نعرے مار رہی ہے. اے اہل حدیثوں، اے اہل توحید، اے توحید کے عقیدے کو اپنے سینے سے لگانے کے دعوے کرنے والوں، اے صحابہ کے وارث ہونے کے دعوے داروں، ان مشرکوں کا کہیں قیامت کے دن ہاتھ تمہارے گریبانوں میں نہ ہو کہ یہ آپ اس کی لڑائیوں میں، آپ اس کے جھگڑوں میں، مفادات کی اور کرسیوں اور عہدوں کی جنگوں میں ایسے مصروف تھے انہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہمیں کسی نے توحید کا پیغام نہیں دیا. اللہ کے لیے اپنی آخرت بچاؤ. یہ عہدے، یہ کرسییں، یہ مفادات، یہ تنظیمیں، یہ جماعتیں، ان جماعتوں کی سرداریاں یہی تک رہ جائیں گی. لیکن کوئی ایک بندہ آپ کے پیغام سے شرک کی وادی سے نکل کر توحید کی وادی میں آ گیا، ہو سکتا ہے آپ کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.